صفحہ نمبر 40۔ آیت نمبر ہے 43۔ آیت نمبر ہے 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا، اذهبا إلى فرعون، تم میرا پیغام لے کر، دعوت لے کر فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اپنی اوقات کو بھول گیا ہے اور اپنے پالنے والے رب کے مد مقابل آ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن جب اس کے پاس جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے جا کے بات کرو، لیکن نرم بات کرنا۔ کیوں؟ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ تین باتیں یہاں فرمائی۔ فرعون سے جا کے بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ جیسا کہ میں نے ہمارا اس جمعے کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا، نرم مزاج، نرم لہجہ، نرم رویہ، یہ انسان کے اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے بندوں کو بھی پسند ہے۔ اس سے انسان کے معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے بہت بڑی کہ جی سختی سے، غصے سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کے دلوں میں احترام، دوسروں کے دلوں میں بات کا اترنا، دوسروں میں عزت کا بڑھنا، انسان کی قدر و قیمت کا دوسروں کی نگاہ میں بڑھنا، اس کا تعلق نرمی سے ہے۔ میں نے اسی جمعے میں حدیث سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ تعالیٰ بہت نرم مزاج ہیں، نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ نرمی پر وہ کچھ دیتے ہیں جو سختی پر بنی دیتے، سختی کے علاوہ کسی اور چیز پر بنی دیتے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نرمی پر دیتے ہیں۔ اور میں نے ایک حدیث یہ سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں نرمی آ جائے، نرمی اس چیز کی زینت کو بڑھا دیتی ہے، اور جس چیز میں سختی آ جائے، سختی جو ہے اس چیز کی زینت کو کم کر دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج، حد درجہ نرم مزاج، اس لیے ہمارا لب و لہجہ نرم ہو، ہمارا رویہ نرم ہو، ہمارا طرز عمل نرم ہو، آگے والا بڑا ہو پھر بھی، چھوٹا ہو پھر بھی، مرد ہو پھر بھی، عورت ہو پھر بھی، نرم رویے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ نرم بات کرتے۔ اور زندگی کے تجربے نے یہ سمجھایا ہے کہ نرمی جو ہے اس سے مسائل حل ہوتے ہیں، نرمی سے مشکلات کم ہوتی ہیں، نرمی سے الجھے ہوئے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں، سختی سے چھوٹی چھوٹی باتیں بگڑ جاتی ہیں، سختی سے چھوٹی چھوٹی باتیں بگڑ جاتی ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے لہجے تو اتنے نرم ہیں، سورہ مریم میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے ابا سے پورا مکالمہ ہے، میں نے آپ سب حضرات کی توجہ وہاں دلائی تھی۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، نرم لہجہ۔ تو یہاں فرمایا کہ آپ جا کے اس سے نرم بات کرو، سختی سے بات نہ کرنا۔ کیوں؟ یتذکر، انسان کے سمجھنے کی دو ہی شکلیں ہیں۔ اگر اس کے اندر طلب ہو، وہ بہترین انسان ہو، یتذکر، وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ اگر بگڑا ہوا ہو، انجام کے اعتبار سے ڈر جائے گا، اس کے لیے فرمایا او یخشا، لیکن جا کے بات نرم کرنا۔ بھائی بات جا کے کیا کرنا؟ دوسری جگہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ نرمی کے ساتھ۔ مؤذن اذان دیتا ہے، یہ مسلمانوں کی دعوت کا حیرانگی ہے کہ مسلمان اپنی دعوت کا کلمہ بلند کرتے ہیں اذان کے ذریعے، لیکن پھر جب خیر کی دعوت دیتے ہیں، دیکھ لیجئے ہمارے یہاں اب زبانوں کی تلخیاں اور لہجے کس حد تک بڑھ گئے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، کس پاکیزہ الفاظ، کس نرمی کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یہ ہے نبیوں کا لہجہ، وہ ہے جو اسلام نے مجھے اور آپ کو اذان کے ذریعے سکھایا۔ سختی سے دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے، سختی سے بندہ دبا کے آگے والے کو ذلیل و رسوا کر لیتا ہے، سختی سے بندہ جو ہے اپنا غصہ نکال لیتا ہے، لیکن سختی سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا۔ وہ مشہور لطیفہ اور واقعہ ہے، ہارون الرشید عظیم الشان بادشاہ تھے، وہ کسی جگہ سفر پہ تھے، جمعہ کا وقت آ گیا تو جمعہ کے لیے اپنے قافلے کے ساتھ رک گئے۔ وہ جو خطیب تھے وہ بھی کوئی بڑے پائے کے بندے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ آج میرے یہاں جمعہ پڑھنے آ گئے ہیں، انہوں نے سارا موضوع بادشاہ کی طرف موڑ دیا اور بادشاہ کی دبا کے خبر لی۔ بادشاہ کی، چونکہ ہمیں کلمہ حق کہنے کا بڑا شوق ہوتا ہے ہر جگہ، بادشاہ کی خوب خبر لی۔ ہارون الرشید وسعت ظرفی سے ساری تنقید، ساری باتیں سنتا رہا۔ جب پوری بات ہو گئی، جمعے کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ خطیب صاحب بھی ظاہر بادشاہ تھے، ادب سے ملے تو بادشاہ نے کہا جی ان خطیب صاحب سے کہ حضرت مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ وہ سوال یہ کرنا ہے کہ میں بڑا کافر ہوں یا فرعون؟ میں بڑا کافر ہوں یا فرعون؟ اب ظاہر ہے اس نے کہا جی آپ کا کیا جوڑ فرعون سے؟ فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا، آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو کافر نہیں ہیں، آپ کا کیا جوڑ فرعون سے؟ کہنے لگا اچھا چلے پھر آپ بڑے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام؟ جی میرا تو موسیٰ سے کیا جوڑ ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، میں تو ایک حضور کو امتی ہوں۔ کہنے لگا اچھا اگر میں فرعون سے بڑا کافر نہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں، تو اللہ جل جلالہ نے تو سب سے بڑے داعی کو یہ کہا، اور اس وقت کہا جب وہ سب سے بڑے کافر کے پاس جا رہا تھا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو جا کے اس سے نرم بات کر۔ اور بھائی یہ حکم گھر والوں کے لیے بھی ہے۔ میں سچی بات عرض کروں، بعض باتیں میں درس میں کر لیتا ہوں، چونکہ درس ہمارا اس طرح ہے جس طرح فیملی ماحول، گھر کا ماحول اپنائیت ہے، اس لیے میں بعض باتیں کر لیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی جو لوگ ٹوکتے ہیں ظاہر ہے وہ خیر خواہی میں ٹوکتے ہیں۔ تو بھائیو مثلاً مجھے ابھی کسی خاتون نے فون کیا کہ جی آپ اس موضوع پر جمعہ پڑھا دیں۔ کیوں جی؟ فلاں جو میرے والد ہیں وہ آپ کے جی بڑے عقیدت مند ہیں، بس جب مجھے کو کہہ دینا کو آپ کے بڑے فین ہیں، میں سمجھتا ہوں اب میری شامت آ گئی۔ مجھے پتہ ہے جی وہ آپ کے بڑے بیان سنتے ہیں، لیکن گھر آ کے ہماری والدہ کو مارتے بھی ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ان کے جسم پر نشان بھی پڑ جاتے ہیں۔ میں نے اسے کہا بیٹی میں کیا کروں، مجھے تو ہمارے دوستوں سے یہ بھی سننا پڑتا ہے کہ یار ہے تو بڈھیاں دی فضائل بیان کر دے رہتا ہے، میں اس سے آگے کیا کروں؟ تو بھائی اب جب میں جمعے میں نے ان سے کہا بیٹی میری اسی جمعے کی تقریر سن لو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے معزز لوگ کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے تو کبھی کسی بچے پر، کسی غلام پر، کبھی عورت پر ہاتھ ہی نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی اتنے نرم مزاج۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں جب اپنی چھڑی اس صحابی کو دی جو ان کے ہاتھ میں تلوار بنی تو کیا کہا؟ کسی عورت پہ نہ اٹھانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت نافرمانی پر آ جائے پھر بھی اس کو چہرے پر نہ مارو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت نافرمانی پر آ جائے تو بستر سے الگ کر دو، پھر بھی آ جائے تو اس کو مارو اس طرح جو نشان نہ پڑے۔ وہ مار نہیں ہے، وہ مار، کل میں ایک درس میں کہہ رہا تھا، وہ تو مار کی ایک علامت اور نشانی ہے، احساس دلانا ہے۔ جس طرح استاد یا باپ کبھی غصے میں ہاتھ اٹھاتا ہے کہ تو نے ایسی حرکت کی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تجھے ایک تھپڑ ماروں، یہ صرف احساس دلانا ہوتا ہے، یہ صرف احساس دلانا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرم ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ اور بھائیوں، نرمی پر اللہ وہ کچھ دیتے ہیں جو سختی پر اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک میں تقریر میں آپ لوگوں پر سخت سے سخت جملے نہ کہوں تو اس وقت تک میری تقریر کا حق ادا نہ ہو۔ نہیں، انبیاء علیہ السلام کا لہجہ انتہائی نرم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا لہجہ مجھے اور آپ کو اپنے رویے نرم رکھنے ہیں، اپنا کردار نرم رکھنا ہے اور اپنے گفتگو کا طرز نرم رکھنا ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے بعض جگہ سختیوں کی اجازت دی ہے، وہ استثناء ہیں، وہ روٹین نہیں ہے، وہ استثناء ہے، وہ روٹین نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فقولا، آپ دونوں اس سے بات کرو، قولا لینا، لیکن نرم بات کرنا، لعلہ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا وہ بھائی کس سے ڈر جائے؟ اللہ سے۔ قالا، دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، اننا نخاف، ہم ڈرتے ہیں۔ یہ کوئی بزدلی نہیں تھی بھائی، یہ کوئی بزدلی، بھائی میں باتیں نا دل لگی اور سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تو نعوذ باللہ شکوہ نہیں کہتا۔ وہ کسی تقریر میں نے کئی دفعہ میں کہہ دیتا ہوں بھائی میرا جی چاہتا ہے میں یہ بات کہوں لیکن میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ تو ہمارے محلے کے ایک بڑے فلسفی اور بہت اونچے درجے کے ذاکر نائک ٹائپ ایک فلسفی ہیں، وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں جی آپ بہت بزدل آدمی ہیں۔ میں کہا اچھا جی، آپ تقریر میں کہہ دیتے ہیں جی میں آپ سے ڈرتا ہوں، آپ کیوں ڈرتے ہیں، آپ کیوں؟ میں کہا بھائی جاؤ کام کرو جا کے۔ اگر آپ کو اردو ادب کا نہیں پتہ، اگر آپ کو زبان کی لطافت کا نہیں پتہ، تو جن کو پنجابی ڈھنگ سے بولنے نہ آئی ہم اپنی اردو کی ان سے کیوں بےزتی کروائیں؟ یہ ایک مروت کا لہجہ ہوتا ہے، یہ ایک اپنائیت کا کیا ہوتا ہے؟ لہجہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک تعلق کا ایک لہجہ ہوتا ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اننا، کوئی تانا دے سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بزدل ہونے؟ موسیٰ علیہ السلام ڈرے، اور یہ تبھی ڈر ہے، یہ کیا ہے؟ تبھی ڈر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں اللہ کے رسول ہم تو پکڑ لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا ڈریے نا، اللہ تعالیٰ قرآن نے وہی بات آ کے فرما دی۔ تبھی ڈر، ابھی پیچھے اپنی لاٹھی کو زمین پہ چھوڑا، وہ عصا بنا تو ڈر گئے، اللہ نے فرمایا لا تو ڈر نہ، اس کو پکڑ۔ یہ تبھی ڈر ہے، یہ ہر کسی کو ہوتا ہے۔ اب جیسے بھائی موت سے ہم سب ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم بزدل ہیں نا، یہ تبھی ڈر تو ہر کسی کو رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے آخری وقت میں کیا فرمایا تھا؟ اللہم ان للموت سکرات، اے اللہ موت بہت سخت چیز ہے۔ بہرحال ڈرے، اور ڈرنا بھی چاہیے۔ کہاں دو غلام قوم کے فرد، عام انسان، اور کہاں فرعون، کہاں اس کی سپر طاقت، کہاں اس کی شان و شوکت۔ ڈرنا چاہیے، ڈر فطری تھا۔ اس لیے عرض کہ اے ہمارے رب، اننا نخاف، ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، وہ ہم پر زیادتی نہ کرے، او ان یطغی، یا وہ مزید سرکشی نہ، وہ مزید باغی نہ ہو جائے، ہمیں یہ ڈر ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، تم دونوں نہ ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا،
میں تمہاری ہر حالت کو سن بھی رہا ہوں اور تمہاری ہر حالت کو دیکھ بھی، ہر بات سن بھی رہا ہوں، ہر حالت کو دیکھ بھی رہا ہوں، ڈرو نہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جہاں اللہ ساتھ ہوں تو بھائی ساری دنیا مل کے کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اب دیکھیے، ڈرے اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا ظالم، سرکش، جو بات نہ مانے سر قلم کر دے، جو اس کو خدا نہ مانے، جس کو صرف اتنا پتہ چلا کہ تیری بادشاہی کو بنی اسرائیل کے بچوں سے خطرہ ہے، پتہ نہیں بچوں کے قتل کے کتنے دور چلائے۔ قرآن کریم 2 جگہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ساتھ ہو جائے تو بھائی پھر دنیا ڈرا نہیں سکتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی گئے، فرعون کے ظاہرہ دربان ہوگا، اس کے دربار میں ہر کوئی آسانی سے جا تو سکتا، لیکن اس تک پہنچے، علل اعلان فرعون اور اس کی پوری ٹیم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور پھر لمبا عرصہ فرعون کے ساتھ کشمکش چلی۔ بھائی کو 2-3 سال کی بات نہیں ہے، لمبا عرصہ فرعون کا مقابلہ کیا، اور بنی اسرائیل کو اس کی رہائی سے، اس کے ظلم سے چھڑایا، لیکن کوئی ڈرنے والی بات نہیں۔ کیوں؟ کون تھا ساتھ؟ ہاں، اللہ تھا۔ جیسے غزوہ خندق میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، وہ مشہور صحابی، جب سردی بھی تھی، طوفان بھی تھا، محاصرہ بھی کیا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا، آپ نے پہلے فرمایا کون ہے جو ذرا خیر خبر لے کر آئے، کیا صورتحال ہے مخالفین کی؟ تو سردی اتنی تھی، سارے صحابہ زمین سے چپکے ہوئے تھے، کسی کی جرت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی جو فرماتے ہیں میرے جسم پہ تو ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں تھا، میں تو کانپ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، کون؟ میں نے کہا جی فلاں، اچھا کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا تو فرمایا جاؤ۔ سردی بھی لگ رہی تھی، اور کیا کہا؟ اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تیرا ساتھ ہو۔ بس مجھے یہ کہا اور مجھے بھیج دیا۔ کہنے لگے میں ٹھٹھرتی سردی میں جیسے نکلا تو مجھے تو یوں لگا جیسے میں تو پتہ نہیں کس بہترین ٹمپریچر میں آ گیا ہوں، کوئی سردی کوئی لینا کوئی دینا نہیں، چونکہ ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ اور اسی لیے مجھے اور آپ کو ہر مشکل سے پہلے کیا سکھایا گیا؟ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی مدد کو ساتھ لو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جب ساتھ ہوتی ہے، الجھے ہوئے معاملات خود بخود سلجھ جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، مشکلیں رہ ہی نہیں سکتی۔ یہاں فرمایا کہ لا تخافا، ڈرو نا، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، تمہاری ہر بات سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ فأتیا، جاؤ اس کے پاس، فقولا، اور اسے کہو انا رسولا ربک، بے شک ہم تیرے رب کے نمائندہ ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، آپ ہماری بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ پیغمبری کے جو فرائض موسیٰ علیہ السلام پر عائد کیے، قرآن نے ان کو کئی جگہ بیان کیا ہے، یہاں ان میں سے ایک ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کو فرعون نے بھائی کیا بنا رکھا تھا؟ غلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو کیا کرو؟ فرعون کے ظلم سے بچاؤ۔ لہٰذا اپنی قوم کو ظلم سے بچانا، غلامی سے نکالنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر آج کوئی مسلمان لیڈر، رہنما کھڑا ہو کر دیانتداری سے یہ بات کہتا ہے، اس کے پاس صرف نعرہ نہ ہو کہ ہم اپنی قوم کو ظلم سے بچانا چاہتے ہیں، مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں، تو بھائی یہ کس کی سنت ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان پر ظلم نہ کیجیے، آپ ان کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے تمام گھٹیا کام سب بنی اسرائیل کے پاس تھے، ان کو کسی طرح کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ وَلَا قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہاں ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے کوئی نشانی بھی لائے۔ یہ نہیں کہا کہ عظیم الشان معجزہ لے کر آیا ہوں فلاں، نہ، ہم تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں بھائی، کس کی طرف سے؟ تیرے رب کی طرف سے۔ اور آگے دعا بھی دے دی، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلامتی ہو اس شخص پر جو سیدھی راہ کو قبول کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کے خط لکھے اس میں بھی یہ فرمایا جو اسلام قبول کرے گا سلامتی پا جائے گا، جو اسلام قبول کرے گا وہ کیا؟ وہ سلامتی پا جائے گا۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، اور ہمارے اللہ نے ہم پر یہ بھی وحی بھیج دی ہے، أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بس اب ڈرایا آخر میں پیچھے ساری نرم بات، آخر میں تھوڑی سی سخت بات کی، ہماری طرف وحی کی ہے عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، جس نے نافرمانی کی اور جو بغاوت پر کھڑا ہو گیا اس پر بھائی کیا آئے گا؟ اس پر عذاب آئے گا۔ وہ آخری مرحلہ ہے، ہم پہلے آپ کو سمجھائیں گے، معجزہ دکھائیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، اگر حد سے بڑھ گئے پھر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اکثر صفاتی نام نرمی والے ہیں، لیکن جب انسان اللہ کے نرم صفات کی قدر نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب جب آ جائے تو اللہ تعالیٰ بھائی پھر کیا بنا دیتے ہیں؟ نشانہ عبرت بنا دیتے ہیں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ جب آ جائے وہ پھر سخت بھی بہت ہے۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے مکمل پیغام پہنچا دیا۔ آگے پھر کچھ فرعون کے سوالات ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے جوابات دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔